السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ کیا واقعی نظر بد انسان کو بیمار کر سکتی ہے؟ کیا ہر عامل سے علاج کروانا جائز ہوتا ہے؟ اور کیا بعض لوگ نظر اتارنے کے نام پر شرک اور دھوکہ کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، عامل سے علاج کروانا کب جائز اور کب ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ اسلام میں نظر بد ایک حقیقت ہے، یہ صرف وہم یا کہانی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی بعض اوقات انسان حسد یا بری نظر کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کا رونا بند نہیں ہوتا ہے، گھر میں بے سکونی بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ ہر مسئلہ نظر نہیں ہوتا ہے۔ آج کل بعض لوگ ہر بیماری کو نظر کہتے ہیں، ہر ناکامی کو جادو کہتے ہیں، اور فوراً کسی عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ بعض بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں، بعض نفسیاتی اور بعض حالات آزمائش کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے علاج کے ساتھ دعا دونوں کا حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرے، مسنون دعائیں پڑھے، شرکیہ الفاظ استعمال نہ کرے، جنات سے مدد نہ لے، اور علاج کو صرف اللہ ہی کی طرف سے سمجھے، تو ایسا دم اور علاج جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ نظر سے حفاظت کی بہترین صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ صورتیں پڑھتے تھے: سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور فرمایا کرتے، ان جیسی صورتوں کے ذریعے پناہ مانگنے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی بہت بڑی حفاظت ہے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں رکھا ہے۔ ہر عامل کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، اور ہر عامل صحیح بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، مسنون دعائیں پڑھیں، اور شرکیہ عملیات سے بچیں۔